وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتہ چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذکرۃ الاولیاء یہ بالکل جعلی کتاب ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چیپٹر پڑھا حسن بصری کا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں. حسن بصری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے، حالانکہ وہ تو تابعی ہیں. اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی. انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ 20 سال بعد پیدا ہوئے. 20 سال بعد نہیں پیدا ہوئے، وہ آلموسٹ 23 ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے 12 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے. انہوں نے 30 ہجری بول دیا تھا، وہ 30 ہجری نہیں، وہ 23 ہجری ہے. اور وہ 20 سال نہیں بنتے، وہ 12 سال بنتے ہیں. اور خیر التابعین میں سے 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں حسن بصری، کوئی شک نہیں، بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں. ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا گیا نا، انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اور حبیب العجمی کا مرشد بتایا گیا ہے. حسن بصری کا چیپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ویسے کرنی کا چیپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کاش آپ ویسے کرنی والا چیپٹر پڑھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراڈ ہے سارا. حسن بصری کے چیپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا، تو ابا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی ہوئی ہیں. 71-72 کی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے، لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا. خود کہا انہوں نے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں، تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے. 52 سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا، ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے نا، اور صوفیاء کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھلا ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا، وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے. ہاں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، فارغ کرو کتابیں. اور کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا. واہ واہ، 52 سال تک خاموشی. اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟ تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے. اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا؟ زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی، صرف اپنے فرقے کی، صوفیاء کی، دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا. کیونکہ یہ پورے کا پورا دین تصوف جن کتابوں میں کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر 10 کتابیں گنی جائیں نا، ان میں ایک تذکرۃ الاولیاء ہے. اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں، فیم کے اعتبار سے. جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ نہج البلاغہ ہے، لیکن کتاب کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول الکافی ہے. لیکن نہج البلاغہ کا ہر شیعہ کو پتا ہے، اصول الکافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی، خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے، پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے، تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ 800 سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین عطار کی ہے ہی نہیں ہے؟ کسی کا دعویٰ نہیں ہے. سب اسے کوٹ کرتے ہیں. اس کتاب کے حوالے تبلیغی جماعت کے نصاب میں فضائل اعمال میں موجود ہیں. اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فیضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہے. اس کتاب کی قصے اور کہانیاں طارق جمیل صاحب سناتے ہیں. اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ثاقب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں. ڈاکٹر مصباحی صاحب سناتے ہیں. باپا جانی سناتے ہیں. دنیا میں جہاں کوئی خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو، بابوں کا روب امت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو
اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا، ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا ٹاپ آف لسٹ، وہ تذکرۃ الاولیاء ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ تذکرۃ الاولیاء سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیاء فارغ، اولیاء اللہ نہیں ہے، اولیاء، میں ان کو اولیاء مانتا ہوں، اولیاء اللہ نہیں، اولیاء۔ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہوئے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، انہیں بھی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اندازہ کریں، صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ تو ان بزرگوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے، ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچا ہے۔ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ، اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے۔ آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرت نہیں کی۔ آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اتر آئے۔ آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی تو بہت بڑے بزرگ تھے، شتیہات کو ان کی طرف منسوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے، کیونکہ شتیہات والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں نا، انا الحق، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں نا، شتیہات، بونگیاں، یہ جو بےچارے نئے نئے ہوتے ہیں نا انہیں کرنٹ لگتی ہے، جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی، اور بایزید بستامی تو سینئر تھے، ان سے یہ شتیہات غلط منسوب کر دی گئی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ بایزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو آپ کو 400 سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منسوب نظر نہیں آئے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے دعویٰ کیا اس میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ حلیت الاولیاء پڑھ کے دیکھ لیں، حلیت الاولیاء کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہوئے ہیں نا باقی بزرگوں کے بھی، وہ بھی چھوڑ دیں۔ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن اس کتاب کی بیچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں، تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے، ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے، انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے، دادا استاد نہیں تھے۔ علی حجویری صاحب کی ملاقات ثابت ہے ابو القاسم قشیری سے، انہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا، پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے، کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی، المعند میں انہوں نے لکھا ہے ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے ہیں، صوفی ہیں۔ بریلویوں نے بھی چھاپے، عرب ملکوں میں بھی، یہ چونکہ عربی میں ہے نا رسالہ قشیریہ تو انٹرنیشنل کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں رسالہ قشیریہ میں آپ بایزید بستامی کا چیپٹر پڑھیں، آپ کو اس قسم کی کوئی خرافات نظر نہیں آئے گی۔ وہ چیپٹر کیا ہے، وہ 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا، تفصیلی حالات تو ہے ہی نہیں تھے۔ پلس انہوں نے کہا کہ 400 سال تک کوئی بات ان کی طرف منسوب نہیں ہوئی، یہ بعد میں آئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ رسالہ قشیریہ کے زمانے میں، ایگزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں، یعنی داتا علی حجویری، آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بکواسیات
فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک شخص کو اٹھایا ہوا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے. اور یہ واقعہ علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیلت بتانے کے لیے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے اور ان سے کاپی کیا تذکرۃ الاولیاء والے نے. لہذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں بھائی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کشف المحجوب 400 سال بعد نہیں لکھی گئی. بایزید بسطامی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, علی اجویری 465 ہجری میں. 200 سال کے اندر علی اجویری صاحب نے بایزید بسطامی کا صحف سکر اور باقی سارے معاملات, جنید بغدادی کا صحف اور ان کا سکر اور سبحانی ما اعظم شانی اور جتنے اور چھتیحات ہیں وہ کشف المحجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے پلے کوئی شے رہ گئی ہے؟ اور کشف المحجوب کا تو میں ابھی پوسٹ مارٹم بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے. اس سے نہیں بھاگ سکتے. ہاں, کشف المحجوب سے نہیں بھاگ سکتے وہ. انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں انشاءاللہ.